آج بہت دن ہو گئے میں نے شکار نہیں کیا۔ آج میرا بہت دل ہے کہ کسی کا شکار کر کر اسے کھا جاؤں۔ بچوں، مجھے پتہ لگا ہے کہ تم ابھی بھی باز نہیں آئے اور اپنے ماں باپ کو تنگ کر رہے ہو۔ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گی۔ اپنا کام وقت پر کرو، اسکول کا کام بھی وقت پر کر لو اور اپنے ماں باپ کو تنگ مت کرنا، نہیں تو میں شکار کے لیے آ رہی ہوں، تمہیں ہی شکار کر لوں گی۔ چلو تو چلتی ہوں اپنے شکار کی طرف، آبرا کٹابرا۔ تمہیں آ گئی شکار کرنے، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ذرا سنو تو صحیح۔ عاشق، تمہیں پتا آج مما بابا کی لڑائی ہوئی؟ کیوں؟ بابا بول رہے تھے مما کو کہ میں بجلی کا بل جمع کرواؤں یا راشن لاؤں گھر کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بابا مما کو بول رہے تھے اگر یہی حالات رہے یا تو بجلی کا بل جمع ہوگا یا تو ہم راشن ڈالیں گے۔ تو پھر اگر یہی حالات رہے تو ہمیں فاقے بھی کرنے پڑیں گے۔ یہاں پر تو پہلے ہی بچے اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، میں ان کا کیا شکار کروں؟ ان کا شکار تو ان کی حکومت ہی کر رہی ہے، ان کا خون تو وہی چوس رہی ہے، وہ کچھ چھوڑے گی تو ہم کچھ کریں گے نا۔ ان حالات میں تو میں خود پریشان ہو گئی ہوں، جہاں بھی شکار کے لیے جاتی ہوں وہیں پر یہی حالات ہیں، بجلی کے بلوں کا رونا، گیس کے بلوں کا رونا، پانی کے بلوں کا رونا، اوپر سے تو گھر کے راشن کے لیے بھی یہ لوگ رو رہے ہیں، پر ان کی حکومت کو ذرا سا بھی ترس نہیں ان بیچاروں پر۔ ان کا خون چوس چوس کر اپنے پیٹ کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں یہ۔ ماں نے تو بولا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر تو سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، پر جب میں یہاں پر آئی یہاں تو الٹا ہی حساب تھا، ان کے حکمران ہی ان کا خون چوس رہے ہیں۔ ان پر بجلی کے بلوں پر ٹیکس لے رہے ہیں، پانی کے بلوں پر ٹیکس، گیس کے بلوں پر ٹیکس، اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی ٹیکس۔ بس بچا تو ان کی سانس لینے پر ٹیکس، وہ بھی لگا دو ظالموں۔ ارے ظالموں، کچھ تو چھوڑ دو، ان غریب لوگوں کے لیے ہر چیز پہ تم ان کو لوٹ رہے ہو، ووٹیں تو لے کر آتے ہو خوشحالی کے نام پر، 300 یونٹ فری دینے کے نام پر، اور جب آتے ہو اقتدار کی کرسی پر تو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے ان غریبوں کو لوٹنے کے۔ قصور تمہارا بھی نہیں، یہی مردہ ضمیر عوام ہے، یہ جلسے جلوسوں اور دھرنوں کے لیے تو
2 महीने तक बैठ सकते हैं मगर अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे ये। इसीलिए इन मुर्दा ज़मीर अवाम के ऊपर इनके हुक्मरान जुल्म पर जुल्म करते हैं कि ये तो सिर्फ अपने घरों में बैठकर और धड़ों पे बैठकर हमें गालियां देंगे, बाहर कभी नहीं निकलेंगे। लिहाजा इन पर जितना जुल्म कर सकते हो कर लो। अरे मुर्दा ज़मीर अवाम, कुछ तो सोचो, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए। आखिर कब तक तुम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे और अपने बच्चों का हक इन जालिमों को देते रहोगे? अगर आज ना निकले तो तुम ये सोचो कि तुम अपने बच्चों को क्या मुस्तकबिल देकर जा रही हो। क्या वो भी तुम्हारी तरह इनकी जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? सोचो जरा, मैं तो कोकाव चली जाऊंगी, तुम यहाँ गलते सड़ते रहोगे और ये तुम्हारा कचूमर निकालते रहेंगे। इस मुल्क को तो अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा था, पर इन जालिमों ने इसकी एक एक चीज बेचकर खा ली और इस मुल्क को IMF के हवाले कर दिया। कर्ज लेते हैं ये अपना पेट भरने के लिए और लेते हैं गरीबों की जेबों से IMF के नाम पे। IMF के नाम पे इन गरीबों को लूटना बंद करो। अरे जालिमों, तुमको तो शर्म भी नहीं आती कि इस मुल्क का तुमने क्या हाल कर दिया। रोज गरीब महंगाई से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, पर तुम जालिमों को कोई खौफे खुदा नहीं। डरो उस दिन से जब तुम्हें भी अल्लाह के सामने पेश होना है, वहाँ क्या जवाब दोगे जालिमों? बोलो। अगर ये मुल्क खुशहाल होगा तो तभी हम भी यहाँ रहने आएंगे। चल कर नानी, इस जालिम दुनिया से तो बेहतर कोकाफ की दुनिया है। वहाँ पर तो सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, सब एक दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं। इस जालिम दुनिया से तो कोकाफ की दुनिया ही अच्छी है।